والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آج کی یہ عظیم الشان علمی و فکری نشست جس کے صدر نشین ہیں جناب شیخ طریقت پیر سید بدر مسعود شاہ صاحب گیلانی مجددی آستانہ عالیہ چورا شریف، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس صاحب ڈین فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز GCU فیصل آباد، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم ورک صاحب اور جملہ مہمانان ذی وقار برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ جو علمی اور فکری نشست اس کا تعلق امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو روشناس کروانے کے حوالے سے ہے. میرے لیے یہ سعادت ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے بھی اس میں اپنا مقالہ پیش کرنا ہے. یہ میرے لیے سعادت ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ الفاظ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. جیسا کہ محترم و محتشم جناب ناظم بشیر صاحب نے میرے مقالہ کے عنوان کے حوالے سے ذکر فرما دیا کہ حضرت مجدد عرفانی اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت میرے مقالے کا موضوع ہے. اس میں نے چند سطریں لکھی ہیں جو آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. قرآن و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کا ایک بنیادی اور اہم عقیدہ ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان و یقین رکھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. اس لیے جس کے دل میں بھی ذرہ سی بھی ایمان کی روشنی موجود ہے وہ اس عقیدہ سے سرے منہ بھی انحراف و اعتدال کا سوچ بھی نہیں سکتا. اسی عقیدہ کو سلفن و خلفن قرنن بعد قرنن تمام ادوار میں پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان کیا جاتا رہا ہے. گزشتہ ادوار میں اگرچہ بدقسمتی سے امت مسلمہ کئی فرقوں میں بٹ گئی، باہمی تعصب نے بارہا ملت کے امن و سکون کو درہم برہم کیا اور فتنہ و فساد کے شعلوں نے بڑے المناک حادثات کو جنم دیا، لیکن اتنے شدید اختلافات کے باوجود سارے فرقے اس بات پر متفق رہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لیکن گزشتہ صدی میں یہ ایسا ایک حادثہ رونما ہوا کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا گیا اور امت نے اس بات پہ اجماع کیا کہ جو بھی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے اور اس کے متبعین، اس کے فالوورز بھی اسی کے ساتھ جہنم رسید ہوں گے. اور علماء نے اس کے خلاف علم جہاد بلند کر کے اس کی جھوٹی نبوت کو خاک میں ملا دیا. گویا ہر دور میں علماء و صلحاء امت نے اپنے قلم اور قول و عمل کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا. حضرت مجدد عرفانی، امام ربانی، نور حقانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی پاکان امت میں سے ایک فرد فرید ہیں جنہوں نے اپنے مکتوبات شریفہ
اور دیگر تحریرات میں عقیدہ ختم نبوت اور رسالت کو پوری تفصیل اور جامعیت کے ساتھ بیان کیا، بلکہ مجدد صاحب نے تو عقیدہ نبوت پہ بھی بات کی ہے اور عقیدہ ختم نبوت پہ بھی بات کی ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے انہوں نے ہر طرح سے عملی جد و جہد بھی کی ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس زمانے میں آنکھ کھولی، اس وقت کفر و الحاد اور بدعات کا یہ عالم تھا کہ جلال الدین اکبر تخت شاہی پر براجمہ ہو کر اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہلانے لگا، حتیٰ کہ دعوی خدائی کر دیا، اور اکبر برملا کہا کرتا تھا کہ رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے دربار میں دین اسلام کی تضحیق کی جاتی، ہندو مسلم سکھ اور عیسائیوں کو وہ سب کو برابر سمجھتا تھا، ہندوؤں کے برت کا تو وہ اہتمام کرتا تھا، لیکن ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی توہین کی جاتی تھی، کھلے عام کھانا کھلایا جاتا تھا ماہ رمضان المبارک میں، نماز باجماعت ممنوع کر دی گئی تھی، مساجد کو شہید کر کے ان کی جگہ مندر تعمیر ہونے لگے، ذبیحہ گاؤں پر پابندی عائد کر دی گئی، تعظیمی سجدے کو رواج دیا گیا، سورج کی دن میں 4 مرتبہ پوجا کی جاتی، کشکا لگایا جاتا، سود شراب اور جوا کو حلال سمجھا جانے لگا، قرآن مجید کو مخلوق، وحی کو محال، اور معراج اور شق القمر کو من گھڑت سمجھا جانے لگا، حتیٰ کہ نبوت اور رسالت اور بالخصوص ختم نبوت کا بھی انکار کیا جانے لگا۔ ان پرپاشوب حالات میں علماء حق نے آواز بلند کی، لیکن ان کی کوئی شنید نہ ہوئی۔ اب ضرورت تھی ایک ایسی شخصیت کی جو ظاہری و باطنی علوم سے مزین ہو اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کو بلند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ آخرکار اس ضلالت و گمراہی کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں صبح صادق کی پو پھوٹنے لگی، اور خالق و مالک نے اہل ہند پر کرم و فضل فرمایا، اور بطل جلیل عالم ربانی نور حقانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت میں ایک مرد کامل عطا فرما دی، جو علوم باطنی میں کلزم انوار خدا ہیں، جو علوم ظاہری میں معجزہ مصطفیٰ ہیں، اور اپنے حسب نسب کے اعتبار سے غیرت فاروقی کا پیکر ہیں۔ آپ نے ان فتنوں کے خلاف جہاد بالقلم اور جہاد باللسان کا علم بلند کیا، اور ان فتنوں کو کچل کر رکھ دیا۔ عمرہا در کعبہ و بتخانہ می نالت حیات، تاز بزم میں عشق یک دانا یہ راز آیت بیرون۔ یہ امت مسلمہ کا امتیاز ہے کہ جب اعتقادی و عملی برائیاں حد سے تجاوز کر جائیں تو خالق و مالک اصلاح احوال کے لیے ہر صدی کے بعد علماء ربانیین کو بھیجتا ہے، جو دین کی تجدید کرتے ہیں اور لوگوں کے اعتقادات اور ان کے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11ویں صدی ہجری کے ہی مجدد نہیں بلکہ 1000 سال کے مجدد ہیں، جیسا کہ الفسانی کے معنی و مفہوم سے صاف ظاہر ہے، یعنی دوسرے 1000 سال کے مجدد۔ آپ کے مجدد الفسانی ہونے پر تمام اسلامی مکاتب فکر کا اتفاق، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے مجدد الفسانی ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے تو اس میں بھی کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر حوالے سے اعتقادی اور عملی اصلاح کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تجدید و تبلیغ اور اصلاح احوال ہر شعبہ اور ہر علاقہ کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ مسجد ہو، خانقاہ ہو، مذہب ہو یا سیاست ہو، معیشت ہو یا معاشرت ہو، شریعت ہو یا طریقت ہو، سیرت ہو یا صورت ہو، رہبانیت ہو یا حکومت ہو، اخلاق ہو یا اعمال ہو، غرضے کے جس شعبہ زندگی پر نظر ڈالیں تو وہاں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تجدید و اصلاح نظر آئے گی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایک صدی کے مجدد نہیں بلکہ 1000 سال کے لیے مجدد بن جاتے ہیں۔ اس کے متعلق مجدد صاحب خود اپنا فیصلہ سناتے ہیں، اور اس میں اپنے مکتوبات میں یہ لکھتے ہیں کہ 100 سال کے مجدد اور 1000 سال کے مجدد میں وہی فرق ہے جو 100 سال اور 1000 سال میں ہے، بلکہ زیادہ ہے۔ اس سے واضح ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو 1000 سال کا مجدد کہا، اور ضرورت بھی 1000 سال کے مجدد کی تھی، کیونکہ اکبر نے یہ کہا تھا کہ مدت دین پیغمبر 1000 سال بود، یعنی دین اسلام کی مدت 1000 سال تھی جو پوری ہو چکی ہے۔
اب آئندہ 1000 سال کے لیے وہ دین اکبری پیش کر رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کے پروگرام کو ختم کرنے کے لیے، تجدید دین کے لیے مجدد بھی وہی چاہیے تھا جو پورے 1000 سال کے لیے آئے۔ ان حالات میں جب نبوت اور ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا تھا، اور جب سب کچھ بادشاہ وقت اور حکومت کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو مجدد صاحب نے عقیدہ نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ آپ نے نبوت اور ختم نبوت کی اس بات پر مکتوبات میں وقتاً فوقتاً دلائل کے ساتھ تحریرات پیش کی۔ بالخصوص آپ نے ایک رسالہ قلم بند کیا جس کا نام ہے رسالہ اثبات النبوہ فی تحقیق النبوہ۔ آپ نے یہ رسالہ تحریریہ کے بعد سن 1007 میں یہ تحریر کیا تھا، اور یہ بنیادی طور پر 2 مقالات اور مقدمہ پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں 2 مباحث پر روشنی ڈالی گئی، ایک تو معنی نبوت اور دوسرے معجزہ اور اس کے متعلقات، جو متعلقین کی متکلمین کی آراء اس کا جائزہ بھی لیا گیا اور ان کو اسی علم کی صورت میں جوابات دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی 2 مقالات ذکر کرنے کا 2 مقالات لکھے ہیں، اور مقالہ اول میں 2 مباحث ہیں۔ نمبر 1، نبی کی بعثت، حقیقت نبوت اور مخلوق کو اس کی ضرورت جیسے مسائل پر انہوں نے بحث کی ہے، جیسے فی بعثتی و حقیقت النبوہ۔ نمبر 2، اس میں خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات انہوں نے پیش کیا ہے، جس کا نام ہے فی اثبات نبوت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح میں کچھ چیزیں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے وہ عرض کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے مکتوبات میں اس کا ذکر کیا۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ۔ سلسلہ نبوت کا آغاز ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق و بعثت سے ہوا، اور پھر مختلف علاقوں، زمانوں، قبیلوں، قوموں اور ملکوں وغیرہ میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، اور حضور سرور کائنات نبی اولین و آخرین کے عہد تک یہ سلسلہ اپنے انتہا کو پہنچا۔ بعثت آدم علیہ السلام اور بعثت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان روایات کے مطابق 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور رسول تشریف لائے، جو احکام الہی کی تبلیغ و اشاعت کرتے آئے، اور بروایت مصدقہ تقریباً 315 رسولان اعظام مبعوث ہوئے، اور انہوں نے پیغام الہی کی ترویج و نفاذ کا حق ادا کر دیا۔ لیکن حضور ختم مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے یہ اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس کے علاوہ تقریباً 100 آیات قرآنیہ مزید ہیں جن میں اشارتاً مجملاً یا تفصیلاً ختم نبوت کے عقیدہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ان آیات بینات کی تشریح و تفسیر میں تقریباً 210 احادیث طیبات ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کی صحت کو واضح کرتی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع مستند تاریخ سے ثابت ہے۔ دور صدیقی میں مسیلمہ کذاب ہو، سجا ہو، طلحہ اسدی ہو، ان جیسے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف صحابہ کرام نے جہاد و قتال کیا۔ اس میں مسلمان مقتولین کو شہید سمجھا گیا، مدعیان نبوت اور ان کے حواریوں کو کافر سمجھا گیا، ان کے خون کو حلال اور ان کے مال کو مال غنیمت سمجھا گیا۔ دوران جنگ قید ہونے والے ان کی بیوی بچوں کو غلام و لونڈیاں بنایا گیا۔ چنانچہ جنگ یمامہ اسلام کی وہ مشہور جنگ ہے جو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے لڑی گئی، اور مسیلمہ کذاب کو اس کے جھوٹے دعویٰ کی بنیاد پر کافر کردار تک پہنچایا گیا۔ دور خلافت راشدہ کے بعد ہر دور، ہر طبقہ اور ہر سطح پر عقیدہ ختم نبوت کو بالکل اسلام کی حقیقی قدروں کے مطابق سمجھا گیا، اور اس کے منکروں کو نہ صرف زبان سے روکا گیا بلکہ طاقت سے بھی ان کے جھوٹے دعووں کو سختی کے ساتھ روکا گیا، اور انکار کی صورت میں انہیں تہ تیگ کیا گیا۔ مثلا مختار صفی نے اگر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ جنگ کی اور وہ جنگ میں مارا گیا۔ اسی طرح پوری تاریخ ہے، حارث کذاب دمشقی ہو وہ تو یا مغیرہ عجلی ہو یا جنہوں نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، امت کے لوگ اٹھے اور انہوں نے ان کے خلاف جہاد
بالسیف بھی کیا، جہاد بالقلم بھی کیا اور جہاد باللسان بھی کیا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اسلاف کی طرح مضبوط دلائل و براہین کے ساتھ واضح انداز میں عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا۔ آپ اپنے مکتوب نمبر 44 دفتر اول میں یہ ذکر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک جنہوں نے فرمایا کہ دنیا میں آمد کے لحاظ سے ہم سب سے آخر میں ہیں اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، اور میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور میں سب پیغمبروں کا پیش رو ہوں، اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے کہ میں سب نبیوں کا سلسلہ نبوت ختم کرنے والا ہوں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس مکتوب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اور ختم نبوت کے عقیدہ کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، اے فرزند، یہ وہ وقت ہے کہ پہلی امتوں میں ایسی ظلمتوں سے بھرے وقت میں اولو العزم پیغمبر مبعوث ہوتا تھا اور نئی شریعت کو پیش کرتا تھا کہ اس امت میں جو خیر الامم ہے اور اس امت کا پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نے اس امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کا مرتبہ دیا ہے، اور علماء کے وجود سے انبیاء کے وجود کی کفایت فرمائی ہے کہ وہ کام جو انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں کیا کرتے تھے، اب خاتم النبیین، حضرت مجدد صاحب نے خاتم النبیین کا ذکر کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اب وہ ہدایت اور رشد کا کام، تبلیغ کا کام اور ترویج دین کا کام اب وہ قیامت تک کے لیے علماء حقہ اور علماء ربانیین کرتے رہیں گے۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تاکہ مخلوق کو حق سبحانہ کی طرف بلائیں اور گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر چلائیں۔ جو شخص ان کی دعوت کو قبول کرے اسے بہشت کی خوشخبری دیں، اور جو انکار کرے اسے دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ پہنچایا اور جو بتایا وہ سب حق اور برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں۔ آپ اپنے مکتوب نمبر 67 دفتر دوم میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں، اور آپ کا دین پہلے تمام ادیان کا ناسخ ہے، اور آپ کی کتاب پہلی تمام کتابوں سے بہتر ہے، اور آپ کی شریعت منسوخ نہیں ہوگی بلکہ یہ شریعت تا صبح قیامت جاری و ساری رہے گی۔ اور پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ کس کیٹیگری میں آئیں گے، وہ کس کیفیت میں آئیں گے، حالانکہ وہ بھی نبی، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے اس کے اعتراض کا بھی جواب اس صورت میں دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب نزول کریں گے تو وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار ہوں گے اور آپ کی امتی ہو کر رہیں گے۔ یہ آپ نے ہر قسم کے اعتراضات جو وارد ہو سکتے ہیں وہ ختم کر دیے۔ اسی طرح ایک اور بات آپ نے ذکر کی کہ حضرت خضر علیہ السلام جو تشریف لائیں گے تو ان کے بارے میں بھی آپ نے یہاں ذکر کیا کہ خواجہ محمد پارسا قدس سرہ العزیز نے لکھا ہے کہ علم لدنی کے فیضان میں حضرت خضر علیہ السلام کی روحانیت جو ہے وہ ایک درمیانی واسطہ ہے۔ بظاہر یہ بات مبتدی اور متوسط کی نسبت معلوم ہوتی ہے، جبکہ منتہی کا معاملہ اور ہے، جیسا کہ صریح کشف اس کا شاہد ہے، اور اس کی تخصیص کا معید حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے کہ ایک دن آپ منبر پر بیٹھ کر علوم و معارف بیان فرما رہے تھے، اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے اسرائیلی آ کلام محمدی سن۔ تو یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کی کیفیت کا بھی ذکر کر دیا کہ شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام محمدیوں میں سے نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں اور اسرائیلی میں سے ہے۔ جب یہ حال ہے تو آپ محمدیوں کا واسطہ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ مکتوب نمبر 55 دفتر دوم ہے۔ اس اقتباس میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو کہ دور موسوی کے ایک پیغمبر تھے، ان کو طویل عمر تا قیامت عطا کی گئی ہے۔ منکرین ختم نبوت حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کو بھی انکار ختم نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی حیثیت کو دور نبوت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں
نبی کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا، بلکہ آپ نے انہیں ایک اسرائیلی کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے، اور آپ نے اس طرح بھی ختم نبوت کا دفاع بھی کیا ہے اور ختم نبوت کی وضاحت بھی کی ہے۔ اب آپ جی وقار میں زیادہ وقت نہیں لیتا، ایک اعتراضات وہ بھی میں نے ذکر کر دیے۔ آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت مجدد درس ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان اقوال اور ارشادات کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمہور علماء امت کی طرح عقیدہ ختم نبوت کی وہی وضاحت پیش کی ہے جو قرآن مجید میں ہے، جو سنت طیبہ میں ہے اور جو اجماع امت سے ثابت ہے۔ آپ نے منکرین عقیدہ ختم نبوت کے اعتراضات کا دلائل و براہین کے ساتھ رد کیا ہے۔ آپ نے نزول عیسیٰ اور آمد مہدی کے عقیدہ کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں واضح دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کو واضح کرتے ہوئے کمالات نبوت کی جو بات کی ہے، کمالات نبوت سے مراد علی منہاج نبوت دین کی تبلیغ و ترویج ہے جو اولیاء کاملین اور علماء ربانیین قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اپنے مکاتیب اور تحریرات میں جس طرح دیگر عقائد اسلامیہ کو شد و مد کے ساتھ آپ نے بیان کیا، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کو قرآنی آیات، احادیث نبویہ اور عقلی و نقلی دلائل سے واضح کیا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور آپ نے واضح کر دیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور اب قیامت تک کے لیے کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ البتہ نبیوں کا جو کام ہے تبلیغ کا، دین کی اشاعت کا، وہ علماء ربانیین اور علماء حق کا قیامت تک کرتے رہیں گے۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی تعلیمات کو سننے اور عمل کرنے